وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادرہ انصاری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ہم ایک نئی ایپیسوڈ لائے ہیں سورہ بقرہ کی۔ تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آپ نے تلاوت سنی، آئیے اب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھتے ہیں میننگ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو تھوڑی تفسیر سمجھیں گے اس کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور للہ، اللہ کے لیے، یہ لام جارہ ہے اور یہ مجرور ہے، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، المشرق، مشرق سمت، والمغرب، اور مغرب کی سمت، فَأَيْنَمَا، پس، اینما، جہاں کہیں، تولو، تم منہ پھیر لو، تولو، تم منہ پھیر لو، فَسَمَّا، پس اسی جگہ، اسی طرف، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا، واسع فاعلن کے وزن پر ہے کہ فاعلن کا مطلب اسے کام کرنا، تو واسع وسعت والا، علیم علم والا۔ علیم بھی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے اور یہ صفت ہے، دائمی صفت ہوتی ہے یہ، تو صفت ثابتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی دو صفات اس میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ واسع ہے اور علیم ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ کافرین نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنا لیا ہے بیٹا۔ ولد بیٹے کو کہتے ہیں، اور اتخذہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حمزہ خاصہ ہے، تو کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ سبحانہ، سین باہا اس کا روٹ ورڈ ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ کہ اس کو بیٹے کی ضرورت ہو، اور بیٹا جو ہے وہ اس کے جیسا کوئی ہے نہیں، تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص،
ہر کمزوری ہر عیب سے پاک ہے. بلکہ لہو اس کے لیے ہے ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارضی اور زمین میں ہے. ہر چیز اس کی. کل لہو سارے کے سارے. لہو اس کے لیے قانتون فرما بردار ہیں. قاف نون اور تا اس کا روٹ ورڈ ہوگا. بدیع السماواتی. بدیع یہ بعد آلین اس کا روٹ ورڈ ہے. بدیع پہلی بار پیدا کرنے والا، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. کیا چیز پیدا کی ہے بغیر نمونے کے پہلی بار؟ السماواتی والارض، آسمانوں کو اور زمین کو. فَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے وہ کون؟ اللہ تعالی. امرن کسی کام کا. فَإِنَّمَا پس صرف فقط یقول وہ کہتا ہے لہو اس سے کن ہو جا. فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتی ہے. وَقَالَ اور کہا الَّذِينَ ان لوگوں نے. لا یعلمون لا نافیہ ہے، یہ یعلمون فعل مضارع ہے، این لامیم اس کا روٹ ورڈ ہے. لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا لو کیوں، لا نہیں، یکلمونا یکلمو کلام کرتا، کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ کلام کرتا نہ ہم سے اللہ اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. او یا تأتینا تأتینا لے آتا ہمارے پاس، حمزہ تایا اس کا روٹ ورڈ ہے. آیتن کوئی نشانی، آیتن کوئی نشانی. کذالک اسی طرح. قال الذین قالا کہا الذین ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، جو ان لوگوں سے پہلے لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مثلا قولہم، مثلا جیسی قولہم ان کی بات، تو جیسی ان کی بات تھی ایسی ہی بات پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں. پہلے جاہل اور لا علم لوگ بھی ایسی ہی بات نبیوں کو کہہ چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہے. تشابہت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شین باہاس کا روٹ ہوا ہے، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، ملتے جلتے ہیں. قلوبہم ان کے دل، سب کافروں کے اور جاہلوں کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں. تشابہت قلوبہم. قد یہ حرف تحقیق ہے اور ماضی سے آتا ہے. قد بینا الآیاتی، قد تحقیق بینا ہم نے بیان کری، الآیاتی اپنی نشانیاں اپنی آیتیں، لقوم کسی قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. انا بے شک ارسلنا ہم نے بھیج، ارسلنا کا ہم نے بھیجا تجھ کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالحق یہ حق کے ساتھ. اور کیسا بنایا ان کو؟ بشیرم و نذیرا، بشیرن خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، و نذیرن اور خبردار کرنے والا. ولا اور نہیں، تسألو یہ سوال سے ہم اس سے لفظ بنا، سین حمزہ لام، سین حمزہ لام. ولا تسألو نہ پوچھا جائے گا، نہ آپ سے پوچھا جائے گا، ان بارے میں اصحاب الجحیم اصحاب رہنے والے، الجحیم دوزخ کے. یعنی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے، آپ کا کام بس پہنچانا ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. ولن اور ہرگز نہیں، لن جو ہے وہ ہرگز نہیں کے میننگ دیتا ہے. تردا تردا راضی ہوں گے، واو اس کا روٹ ورڈ ہے. ولن تردا اور ہرگز راضی نہ ہوں گے. کون؟ انتا تجھ سے، کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. الیہود یہودی،
ولن نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ، یہ حرف غایت ہے، انتہا کی بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ تتبع تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے، تتبع تو پیروی کر لے، ملتہم ان کے طریقے کی، ان کے دین کی۔ قل آپ کہہ دیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مخاطب ہیں اور اس کے بعد ہم سب مخاطب ہیں، کہ انا بے شک ہدی اللہ، ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہے، جو اللہ کے پاس سے ہدایت آئی ہے، هو الہدا وہی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، غلط ہے۔ اور لا البتہ ان اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ہوا کی جمع ہے اہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشات، اہواءہم ان کی خواہشات کی اگر آپ نے پیروی کی، بعد الذی بعد میں اس کے جو جاءک آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، مالکا نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ یتلونہ پڑھتے ہیں وہ اس کو، اسی سے لفظ تلاوت بھی بنا ہے، تعلم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حقا تلاوت ہی، حقا جو حق ہے، تلاوت ہی اس کی تلاوت کرنے کا، اولئک یہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، کس پر؟ قرآن پر، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرتا ہے، بھی اس کا، کس کا؟ قرآن کا، فاولئک بس یہی لوگ ہیں، یہ اس میں اشارہ ہے کہ یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون ہم وہی، خاسرون نقصان اٹھانے والے، اس میں دیکھیں حسر کا اسلوب ہے اور 2 مرتبہ ہے کہ وہ لوگ وہی ہیں، الخاسرون نقصان اٹھانے والے، تو تاکید آئی ہے اس کے اندر کہ کون لوگ نقصان اٹھائیں گے، کہ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں، آئیے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، یہ ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے اور اس میں جو ہے یہ مضمون چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، اور اس کے بعد جو ہے نا اب اس میں ایک نیا مضمون شروع ہے آج کی اس میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جہاں بھی تم منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ ہم کس رخ پہ دعا کریں، تو کہا، تو اس کے جواب میں یہ والی آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کسی طرف بھی رخ کر کے دعا کر لو، ہر رخ پہ اللہ تعالیٰ موجود ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے تو ہر چیز کو، ہر سمت کو، ہر جگہ کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز، ہر سمت، ہر جگہ، بغیر اس کے کہ وہ رات ہے یا دن ہے، بغیر اس کے کہ وہاں اندھیرا ہے یا روشنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، ساری مخلوق کو، ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ نماز کے لیے تو ہم نے کہا ہے کہ ایک مستقل جہت ہونی چاہیے، کون سی سمت ہے وہ؟ کعبہ، کعبے کے ہمیں سمت میں منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن دعا کے لیے نہیں ہے یہ شرط، دعا ہم جدھر بھی بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، اور کسی حال میں بھی ہوں، کوئی بھی رخ ہو ہمارا، ہم بس اللہ کو پکار سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ وہ بہت وسیع ہے اور بہت علم والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ انسان یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ یہودی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہودی؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور قالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ۔ تو یہ جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اس چیز سے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات میں کمپلیٹ ہے پورا۔ اور چونکہ سب کے سب اس کے اطاعت گزار ہیں، سب کے سب اس کی مخلوق ہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، تو اس لیے اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ اور اولاد کی جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے؟ کہ بھئی ہمارا نام روشن رہے، کہ بھئی فلاں کا لڑکا تھا، ہمارا بھی نام ہوگا، ہماری اولاد ہمارا نام لے کے چلے گی، ہمارا سلسلہ چلے گا، اور یہ جائیداد جو ہم بنا رہے ہیں یہ کس کے کام آئے گی؟ اولاد کے کام آئے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ضرورتیں ہیں، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے، سارا کچھ اسی کا ہے، سارا کچھ۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ سورت ہم بہت پڑھتے ہیں نا، سورہ اخلاص اسے کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہے کہ نہ اللہ کا کوئی ماں باپ ہے، لم یلد، کہ نہ تو اس کے کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کے پیرنٹس ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کے ماں باپ ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے مثل کو لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ۔ تو جب بھی سبحان کا لفظ آئے گا تو ہمارے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نقص، ہر کمزوری، ہر عیب سے پاک ہے، پرفیکشن ہے، پرفیکشن اللہ کی ذات ہے، اور اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اب کیا کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اور جب انسان یہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا، اللہ اسے زندہ دوبارہ نہیں کر سکتا، جس نے اس کو ایک بار پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی بات کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے صابر ہیں، سب بار ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے صابر ہیں کہ انسان ان کو گالی بھی دیتا ہے، ان کو جھٹلاتا بھی ہے ان کی بات کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیے جا رہے ہیں، زندگی دیے جا رہے ہیں، مال و دولت دیے جا رہے ہیں، ہر چیز دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے، کوئی صابر نہیں ہے۔ انسان کی تو ویسے مومن کی پوری زندگی صبر ہوتی ہے، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ صابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ اس کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سب کچھ اسی کا ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے یہ چیزیں۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ ایک جگہ آیا کہ سب کے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہا کہ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کیا،
بغیر کسی مادے کے پیدا کیا. بھائی ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کچھ چیزیں اٹھاتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے, پھر کوئی چیز بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں. بھائی ہر چیز دیکھیں نا, اللہ نے لوہا اتارا, اللہ نے زمین اتاری, اللہ نے درخت بنائے. اب انسان اسے لے کے جو ہے مکان بنا لیتا ہے, کھڑکیاں دروازے اور گھر بنا کے رکھ دیتا ہے. یہ گاڑی بناتا ہے تو اس کو تو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا بنانے کے لیے, ایک خام مال کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی مادے کے, بغیر کسی نمونے کے, یہ جو بدی کا لفظ ہے نا, یہ بدعت بھی اسی سے نکلا ہے. یہی روٹ ورڈ ہے بعدال ہے بدعت کا بھی, اور اس کے معنی بھی ہوتا ہے کہ پہلی بار, نئی بات. کہتے ہیں نا کہ ہر بدعت جو ہے, نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جو ہے تو یہ کلو بدن دلالہ. تو بات یہ ہے کہ جب شریعت میں آپ کوئی چیز نئی بنائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے گمراہی, اس کو کہیں گے بدعت اللہ کے قانون میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بنانے کو, جو آسمان اور زمین, اس کو کہیں گے ہم اس نے بغیر نمونے کے, بغیر مادے کے بنائی ہیں یہ چیزیں. سبحان اللہ. اور وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات کا آپ اختیار دیکھیں, اس کی قدرت دیکھیں کہ اس کو تو کچھ عرصہ نہیں لگتا کسی بھی چیز کو بنانے میں. ہم تو ایک گھر بنائیں گے تو 6 مہینے تو لگتے ہیں گھر بننے میں. کوئی بھی چیز ہم بنائیں گے اس میں ٹائم لگتا ہے. ایون ہم کھانا بناتے ہیں تو اس کے پکنے میں ٹائم لگتا ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ وہ چیز ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, اس کو بس یہ کہنا پڑتا ہے کن. اس کو تو بس ارادے کی دیر ہے, کن کہا اور وہ چیز ہو گئی, پلک جھپکتے میں ہو گئی. ایک جگہ آیا کہ اللہ بکلمہ البصر, کہ انسان کی پلک جھپکتی ہے اور وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے, وہ چیز بن جاتی ہے. اور یہ جگہ کہا اللہ تعالیٰ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا, وہ بھی کلمہ کن کے کہنے سے پیدا ہوئے. کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کی پیدائش کی مثال اللہ کے نزدیک تو حضرت آدم کی طرح ہے. حضرت آدم کو بھی اسی طرح پیدا کیا تھا کہ مٹی سے ان کا پتلا بنایا اور پھر کہا ہو جا, اور وہ ہو گئے, ایک دم سے کھڑے ہو گئے. اب آپ دیکھیں نا مٹی کا پتلا ہے وہ کیسا گوشت پوش کا انسان بن گیا, جاگ گیا, کھڑا ہو گیا, بولنے لگا, سارے سسٹم کام کرنے لگے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے, ایسی زبردست, ایسی قدرت والی, ایسے اختیار والی, فٹافٹ کام فوراً کے فوراً. پھر فرمایا وقال الذین لا یعلمون, وہ لوگ جو کوئی علم ہی نہیں رکھتے, جاہل لوگ جو ہیں, لولا یکلمنا اللہ, کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا, اللہ ہم سے کیوں نہیں آ کے بات کرتا, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بات کرتا ہے. او تاتینا آیا, یہ آیتیں ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج جو یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں, اسی طرح کی باتیں یہ پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں. جو پہلے ہم نے نبی بھیجے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے, وہاں کے لوگوں کے, اس زمانے کے لوگوں نے بھی یہی باتیں کی تھی. تو یہ حالت ایک جیسی ہوتی ہے, جن کو علم نہیں ہوتا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھئی پیغمبروں کو تو اللہ تعالیٰ چوز کر لیتا ہے, منتخب کر لیتا ہے, اور پھر ان کو تربیت دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہی آتی ہے, جبرائیل آتے ہیں اور ان کو نبی بنایا جاتا ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی ذمہ داری. اور پھر یہ نبی جو ہے کتنی آزمائشوں سے گزرتے ہیں, کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں. ان کا دن رات کا کام یہ ہے کہ بس اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں. سبحان اللہ. انسان اس طرح کی باتیں کہہ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو, اپنی کم علمی کو کیسا مظاہرہ کرتا ہے.
اور دیکھیں کیا کہا، تشابہت قلوبہم، ان کے تو دل ایک جیسے ہی ہیں. اور ہم نے تو بہت واضح بیان کر دی ہیں اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرتے ہیں، جو یقین کرنا چاہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے اللہ کی نشانیوں میں. دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ کو اللہ کی نشانیوں میں ڈھونڈیں. زمین اور آسمان کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، انسانوں کی بولیوں کو دیکھیں، انسان کے رنگ برنگے اسکن کلر کو دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود انسان کی تخلیق کو دیکھیں کہ اس میں کتنے سسٹم کام کر رہے ہیں. اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. جن کو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا. تو سبحان اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہی وہ جو ہیں وہی پہنچائی انہوں نے ہم تک. اور لوگوں کو جو یقین کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان کو وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بڑے انعامات تیار رکھے ہیں. اور جو نہیں مانتے پھر ان کو خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، ڈرو اللہ سے. اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کی آگ ڈرتی ہوئی انتظار کر رہی ہے. جگہ آیا ہے کہ جہنم جو ہے وہ پھنکارے مارتی ہے، وہ چیختی ہے، اور اس میں سے آوازیں آتی ہیں، اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں گے لوگ میرے پاس تک کہ میں ان کو ہڑپ کروں گی. اللہ اللہ ہمیں بچائے، ہم سب کو بچائے. اور کہا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں جہنم میں کیوں گئے. یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے. جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ ان کا کیا ہوگا، یہ جہنم میں چلے جائیں گے لوگ. تو وہ اس وجہ سے پریشان تھے. تو کہا تم اس کی پرواہ مت کرو کہ وہ کہاں جائیں گے، تمہارا کام بس پہنچانا ہے. تم ان کو بشارت دیتے رہو، ان کو نذیر ہونے کا کام کرو، ان کو جو ہے وہ ڈراتے رہو، خبردار کرتے رہو. تو بس یہ کام کرتے رہو، بس پھر باقی تو پھر وہ بات جو ہے وہ اللہ ہدایت دینے والا ہے. اگر وہ ہدایت لینا چاہیں گے تو اللہ ہدایت دے گا. اب دیکھیں ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. دیکھیں نا ہمارا مقصد جو ہے کیا ہے قرآن پڑھنے کا، یہی ہے نا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ نماز پڑھنے کا بھی یہی ہے. ہم ہر دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. تو جب ہم یہ مانگتے رہیں گے، یہ نیت رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ہم کس سے ہوں گے؟ اصحاب الجنہ میں سے ہو جائیں گے. اصحاب الجنہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنا دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا، یہ پہنچا دی یہ بات ہم تک کہ ہم چاہے ان کے جیسے کتنے بھی ان کے جیسے بن جائیں، ہم ان کے جیسے کھانے لگیں، ہم ان کے جیسے کپڑے پہننے لگیں، ہم ان کی طرح کے زبان بولنے لگیں، لیکن جب تک ہمارے دلوں میں ایمان ہے یہ ہمیں ہرگز نہیں مانیں گے، ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہیں گے. وہ کب راضی ہوں گے؟ جب ہم یہودی اور عیسائی ہو جائیں گے. حتی تتبع ملتہم، جب ہم ان کے طریقے پہ چلے جائیں گے. اگر ہم ان کے طریقے پہ چل گئے خدا نہ خواستہ تو ہم تو کہیں کے نہ رہے، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، ہم تو اصحاب الجحیم میں سو جائیں گے. پھر اللہ مجھے بچائے اور آپ کو. اور پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب ہیں، باقی سے ہم سب ہیں، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے دراصل وہی ہدایت ہے
اب لاکھ چاہے کوئی کہے کہ میرا مذہب بہت اچھا ہے، بھائی بدھ مت بہت اچھا ہے، وہ تو پیس ہی پیس سکھاتا ہے، اچھا بھائی یہودیت بڑی اچھی ہے، اچھا بھائی عیسائیت بہت اچھی ہے، اچھا بھائی وہی مذہب اچھا ہے جو کوئی مذہبی نہیں ہے، کمیونزم بڑی اچھی چیز ہے۔ یاد رکھیں سارے طریقے باطل، ساری چیزیں جھوٹی، ساری چیزیں غلط، صرف اور صرف ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو قرآن ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، یہی اللہ کو قبول ہے اور یہی اسی کے راستے پہ چلنے والا کامیاب ہوگا۔ کہا کہ اگر اب دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کیا مطلب خواہشات؟ ان کے طریقوں کی پیروی کی، ان کے طریقوں کو اچھا سمجھا، ان کے طریقوں پہ کو پسند کر لیا، اس سے حالانکہ تمہارے پاس تو علم آ چکا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارا ولی نہیں بنے گا اور نہ ہی وہ مددگار ہوگا تمہارا۔ ابھی تو اللہ بھی ولی ہے اور اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد جو ہے وہ آتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اگر کبھی آپ جو ہے نا نوٹ کریں، کبھی آپ کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دیتا ہے اور وہ آپ سے اتنی تسلی کی باتیں کرتا ہے کہ آپ جو ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کبھی کچھ اور چیز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کراؤ، آپ علاج کراتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کا کوئی بزنس ہے، کوئی چیز ہے، کسی کے لیے بھی آپ سوچ رہی ہیں، ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ذہن میں وہ چیز ڈال دیتا ہے جو آپ کے بزنس کے لیے صحیح ہوتی ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما اور اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔